مجھے قریش کی عورتیں شرم دلاتی ہیں، اس شخص سے تمہارے ابا جی نے تمہاری شادی کر دی جس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کس طرح کا کردار اب یہاں پر لکھا گیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کس طرح جو ہے وہ اس طرح کی باتیں گھڑ کے اور اہل بیت کی طرف منسوب کر کے ان کے بارے میں یہ لکھا گیا۔ تو کیوں پشیمان ہونا تھا سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت علی کے پاس دولت نہیں تھی معاذ اللہ۔ تو یہ کچھ تو ذکر کیا اہل بیت کے بارے میں ان لوگوں نے۔ انشاءاللہ ہم ان کے جذباتی پن کا جواب انہی کی کتابوں سے دیں گے۔ ہمارے سامنے علامہ علی کا نسخہ ہے شیخ صدوق کی، صفحہ 520 اور 521 پر اس کی اسناد منقول ہیں، اور سب کی سب اعمش پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ اب اعمش سے جن روات نے نقل کیا ہے ان کی کیا صحت ہے، کیا توثیق کے اعتبار سے اس پر گفتگو ہے، میں اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ بعث الیہ، اعمش کہتے ہیں کہ میرے پاس دوانقی، ابو جعفر منصور دوانقی، اس نے ایک اپنا قاصد بھیجا، اور رات کے اندھیرے میں میرے پاس قاصد آتا ہے اور مجھے طلب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب مجھے طلب کیا جاتا ہے تو لازم بات ہے کہ جب حکام وقت بلایا کرتے تھے اور اعمش کو بلایا تھا، سلیمان بن مہران الاعمش کو، تو اعمش کو لازم بات ہے کہ خوف کا عالم تھا، وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ابو جعفر المنصور، جو شیعوں کے نزدیک منصور الدوانقی ایک ناسبی شخص ہے، ایک بالکل ناقابل اعتبار ظالم بادشاہ ہے، اور اس کے جو پورا سلسلہ سند ہے ان میں بھی کچھ ایسے اشخاص ہیں جو شیعوں کے نزدیک ممدوح نہیں، جو شیعوں کے نزدیک معتبر نہیں۔ منصور الدوانقی کے تعلق بنو عباس سے تھا، تو عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے اور انہی اولاد میں سے منصور الدوانقی کا تعلق تھا، تو وہ اپنی سلسلہ سند سے اس روایت کو نقل کر رہا ہے جس پر کامل صاحب اعتراض کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ روایت اہل سنت کے خلفاء نے نقل کی ہے۔ شیعہ حضرات ان کو خلیفہ تو دور کی بات ہے کہ ان کو عام نارمل انسان بھی نہیں سمجھتے تھے اخلاق اور عقیدے کے اعتبار سے، چنانچہ یہ روایت کی جو سند ہے وہ تو وہیں کی وہیں مخدوش ہو جاتی ہے۔ متن کی طرف آتے ہیں۔ متن میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا رو رہی ہیں، اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ امیر المومنین سے شادی نہیں تھی، یہ ان کی کج فہمی ہے جس کی بنیاد پر یہ اعتراض کر رہی ہیں، بلکہ رونے کی وجہ وہ قریشی خواتین کے طعنے تھے۔ آپ صفحہ نمبر 524 ملاحظہ فرمائیے، علامہ علی کی صفحہ نمبر 524 میں جب یہ روایت کا اصل حصہ ہے، اس میں جناب زہرا جب پوچھتی ہیں تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ نساء القریش، یعنی قریش کی جو خواتین ہیں وہ مجھے بابا طعنے دے رہی ہیں اور امیر المومنین کے بارے میں طرح طرح کے کلمات کہہ رہی ہیں۔ چنانچہ جب وہ طعنے دیتی ہیں تو طعنے دینے کے بعد جناب زہرا ان طعنوں کو سن کر رو رہی ہیں۔ یہ محبت پر دلالت کر رہی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی امیر المومنین سے، اور ان کی مخالفت میں یہ بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو قریشی خواتین تھی، یہ وہی قریشی خواتین تھیں جن کے شوہروں نے اور جن کے خاص خاص رشتہ داروں نے بعد از شہادت رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین اور ان کے خاندانوں پر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ ان حضرات سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ان کے طعنوں کو سن کے اگر کوئی رو دیے اور رونے لگ جائے تو یہ رونا اس شخص سے شادی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان طعنوں کو سننے کی وجہ سے تھا۔ اور یہی اس قسم کی روایت، اس فقط اور فقط یہ ہمارے ہاں روایت موجود نہیں کہ جناب زہرا جناب زہرا سلام اللہ علیہا شکایت کر رہی ہیں جن طعنوں کو سنا۔ اہل سنت کتابوں میں جائیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس بات کی شکایت کر رہی ہیں کہ آپ نے امیر المومنین سے میری شادی کری۔ یعنی یہ اصل اعتراض اہل سنت پر جانا چاہیے جو شیعوں پر کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جناب زہرا اس بات پر اعتراض نہیں کر رہی کہ امیر المومنین سے شادی ہوئی ہے، بلکہ اس بات پر رو رہی ہیں کہ قریشی خواتین نے طرح طرح کی باتیں ان کے خلاف کی ہیں اور امیر المومنین کے خلاف کی ہیں۔ لیکن یہاں پر جب آپ اہل سنت کی کتابوں میں جاتے ہیں تو وہاں براہ راست جناب زہرا امیر المومنین کی ذات پر حملہ کر رہی ہیں، اور یہ حملہ کر رہی ہیں کہ امیر المومنین کے پاس مال و متاع موجود نہیں۔ آئیے کنز العمال ہے ہمارے سامنے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 108 اور 109 ہے، اور اس روایت کو جب نقل کرتے ہیں تو ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ شادی فرماتے ہیں جناب زہرا اور امیر المومنین کی، تو جناب زہرا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، آپ نے میری شادی ایک فقیر کے ساتھ کی ہے، لیس لہ شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال النبی، اس کے بعد رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں میں سے 2 اشخاص کو چنا، ایک تمہارے بابا جان ہے
اور ایک تمہارے شوہر نامدار ہیں۔ چنانچہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کتابوں میں اعتراض کرنے والی ذات جناب زہرا ہیں۔ اگر واقعتاً کامل صاحب واقعتاً منصف مزاج ہیں تو ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ان کا مذہب بھی توہین کی طرف بلاتا ہے جناب زہرا اور امیر المومنین کی۔ اور جب یہ روایت نقل کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سندہ حسن، اور اس روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ آپ دوسری روایت کو ملاحظہ فرمائیے، یہ سیرت حلبیہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 102 ہے، کہ ایک روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ بیٹی تمہارے چچا کے بیٹے علی نے تم سے اپنا رشتہ دیا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سن کر رونے لگی اور روتے ہوئے عرض کیا ابا جان، گویا آپ مجھے ایک قریشی فقیر کے حوالے کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس بارے میں اس وقت تک لب کشائی نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھے اس مقصد کے لیے حکم نہیں فرما دیا۔ تب حضرت فاطمہ نے عرض کیا جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیرت حلبیہ میں روایت ہے، تو اگر اعتراض اور فتوے لگانے ہیں کامل صاحب تو آپ کو اپنی کتابوں کے اوپر لگانے چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب زہرا نے قریشیوں کی بات اور قریشی خواتین کی بات کے بارے میں سوال کیوں کیا، تو یہ وہی ایک لہجہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے کہ وہ فضیلت کا اظہار چاہتی تھیں اور بتانا چاہتی تھیں مجمع والوں کو کہ دیکھو امیر المومنین کس فضیلت کے مالک ہیں اور حقدار ہیں۔ چنانچہ یہ وہی طریقہ ہے جو خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 17 ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب خداوند متعال گفتگو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے خدا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ آپ کی سیدھے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اور اس کے بعد جیسے ہی خداوند متعال یہ سوال کرتا ہے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ اتنی طویل فہرست بتاتے ہیں کہ میں سے یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں۔ کیا خدا کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بے شک خدا کے علم میں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا۔ یہ سوال کرنا علم حاصل کرنے کے مقصد کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ عصا جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا اس کے فضیلت کے اظہار کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا۔ یہ وہی سوال ہے جس طریقے سے خداوند متعال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن کرے گا۔ کیا خداوند متعال نعوذ باللہ لا علم تھا؟ نہیں، لا علم نہیں تھا، بلکہ خداوند متعال خود حضرت عیسیٰ کی زبانی چاہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ حق گوئی کرتے ہوئے وجوہات بتائیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے بعض ماننے والے مشرک ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں مجمع الزوائد سے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 85 ہے۔ یہ وہی روایت ہے جس کے بارے میں جناب زہرا کہتی ہیں واللہ لقد اشتد، کہ اے میرے بابا جان میرے حزن جو ہے اور میرا غم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، میرے فاقے یہ بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئے ہیں اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے شادی اس شخص سے کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ حلم میں آگے ہے۔ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو احمد اور طبرانی نے نقل کیا اور اس میں ایک راوی ہے خالد بن طہمان۔ اس کے بارے میں ابو حاتم اور دیگر محدثین اس راوی کو ثقہ کہتے ہیں اور باقی راویان اس کے ثقہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ واقعتاً کامل صاحب اگر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تو آپ کو اعتراض اپنی کتابوں پر کرنا چاہیے، آپ کو اعتراض اپنے علماء پر کرنا چاہیے، آپ کو اعتراض ان حضرات پر کرنا چاہیے جنہوں نے اس قسم کی روایتیں نقل کریں۔ ہمارے پاس ان میں سے بعض روایت کے صحیح محامل موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے بیڑا اٹھایا تھا، آپ نے تو اتنی زیادہ شور و غوغا کی ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ انصافاً ان حضرات پر بھی وہی فتاوے لگائیں جو آپ شیعوں پر بھی لگا رہے ہیں۔